السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہنا ذیشان انفارمیشن چینل۔ دوستو، پاکستانی قوم کے ساتھ اس وقت کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ پاکستان کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ ہم پر پابندی عائد ہے کہ ایران اور روس سے تیل اور گیس نہیں خرید سکتے، جبکہ پوری دنیا ان دونوں ممالک سے تیل اور گیس خرید رہی ہے۔ انڈیا 1979 سے ایران سے تیل خرید رہا ہے۔ ڈالر اور سونا دے کر اس پر کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی لگائی جا سکتی ہے۔ دوستو، انڈیا روس سے تیل لے کر اپنے کارخانے چلا رہا ہے۔ امریکہ نے خود اپنی 5 بڑی تیل گیس کمپنیوں کو روس سے تیل لینے کے لیے اجازت دے رکھی ہے۔ پاکستانی حکمران اپنے کاروباری مفادات کی خاطر چند ممالک کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ انہیں کبھی اجازت نہیں دے گا کہ یہ سستا تیل خرید کر عوام کو دیں، اور ہمارے حکمران بارہا ان کے احسان جتلاتے ہیں کہ یہ ہمیں سال 6 ماہ کا تیل ادھار دے دیتے ہیں۔ پچھلے 30 سالوں سے کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا گیا اور نہ ہی کوئی بجلی گھر بنایا گیا جس سے سستی بجلی بنائی جا سکے۔ مہنگے تیل سے بجلی بنا کر عوام کو دی جا رہی ہے۔ ان سب حالات کے ذمہ دار وہ سب لوگ ہیں جو پچھلی 3 دہائیوں میں حکومت میں رہے۔ عوام کی آمدنی بڑھتی نہیں اور قوم کو مہنگی ترین زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ بہانے لگاتے ہیں کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہے۔ ان جاہلوں کو پتہ نہیں کہ آبادی کسی بھی ملک کا اثاثہ ہوتی ہے۔ انڈیا، چائنا نے اپنی آبادی کو اپنا اثاثہ بنایا، عوام کو سہولیات دیں اور اپنی مقامی صنعت مضبوط بنائی، عوام کو غربت کی لکیر سے نکالا، لیکن ہمارے بددیانت حکمران قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکے اور اپنے نکمے بچوں کو ہم پر مسلط کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، جو ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان سے جان چھڑوانے کا واحد حل پاکستانی عوام کو ایک قوم بننا ہوگا۔ ان حکمرانوں کا احتساب کرنا پڑے گا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کا رکن ہونے سے پہلے آپ پاکستانی شہری ہیں۔ دوستو، مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو پاکستان کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، ایک قوم ہونے کا ثبوت پیش کیجیے۔ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، دال سبزیاں لوگ نہیں کھا سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو اتنا زیادہ بل آ چکا ہے۔ اگزامپل لیتے ہیں، اگر 5,000 گھر کا بل آ رہا ہے تو 3,000 اس میں سے ٹیکس ہے، جبکہ 2,000 صرف اور صرف بل ہے۔ آخرکار عوام کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں پاکستان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے؟ آواز اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اپنے فضل کی نگاہ کرے پاکستان پر۔ پاکستانی عوام اور پاکستانی معاشرے پر حکمرانوں نے تو اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئیے سب نکلیے، ایک عہد کیجئے، پاکستان کو دوبارہ سے زندہ کیجئے۔ پاکستان کو بیساکھیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے۔ دوستو، اس کو ڈاکو چوروں سے بچانا ہوگا، ایک آواز بننا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو میری پسند آئے تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ سونا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔